یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ تو ہر ایک جانتا ہے، یہ تو ان کے ہاں قبر کی پوجا ہوتی ہے، یہ تو ہر ایک جانتا ہے۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جو سلمان رشدی نے بھی نہیں کی ہوگی، جو کسی کافر ہندو نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین نہیں کی ہوگی جو اس خواجہ نے کیا ہے، اس خواجہ بندہ گیسو دراز نے کیا ہے۔ آؤ نمونے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گستاخ رسول کی سزا ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہوتے ہیں۔ ظالم تو ہمیں گستاخ رسول کہتا ہے، تجھے غیرت نہیں آتی؟ بے غیرت، تیرا پیر قبر میں سویا ہوا تیری کتاب بولتی ہے، تو کس طرح کا بدبخت ہے، تو کس طرح کا نبی کا گستاخ ہے کہ سلمان رشدی، شیعہ رافضیوں نے بھی یا کسی کافر ہندو نے بھی وہ توہین نہیں کی ہے جس طرح سے اس تیرے گلبرگہ والے پیر نے کی ہے، اور تیرے تمام ولیوں نے کی ہے۔ تیرے تمام امام گستاخ ہیں، بدبخت ہیں۔ امت کے سامنے چولے پہن کے محبت رسول، عشق رسول، نعرے رسالت کے نعرے لگا کے امت کو گمراہ کرتے ہو۔ آؤ میں ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہوں اور میں تمہیں تمہارا حقیقی وہ بدبودار چہرہ دکھاتا ہوں جس کی آڑ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ تم کس طرح سے امت کو گمراہ کرتے ہو؟ دیکھو اس طرح سے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز دوشنبہ 2 ذی الحجہ سن 802 ہجری کی مجلس کے اندر جوامع الکلم حصہ دوم صفحہ 132 کے اندر یہ خواجہ جس کا معنی میں نے بتایا ہے، خواجہ کے معنی ہجڑے ہی ہوتے ہیں، یہ خواجہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دلگیر ہوتے، یعنی جب رنج و علم آپ کو ستاتے تو سیدہ فاطمہ کی تالو سونگھا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کیا سونگھا کرتے تھے؟ تالو سونگھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا شب معراج میں مجھے ایک سیب دیا گیا جسے میں نے کھایا تو مجھ میں فرحت اور خوشی بڑھ گئی اور قوت شہوانی زیادہ ہو گئی۔ قوت شہوانی یعنی مردانگی کی قوت، جمع کرنے کی، ہم بستری کرنے کی، ہاں یہ قوت سمجھ رہے نہیں؟ قوت شہوانی کیا ہوتی ہے؟ یہ زیادہ ہو گئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے قربت کی، بس اسی رات فاطمہ کا حمل قرار پایا، اسی رات فاطمہ کا حمل قرار پایا، اور جب کبھی ان کی تالو سونگھتا ہوں تو مجھے اسی سیب کی بو آتی ہے جس سے میرا دل کشادہ ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں ذرا، نمبر 1 بہشتی یعنی جنتی سیب کھانے سے قوت شہوانی کا بڑھ جانا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور ذرا اس خواجہ سے جو مر گیا ہے یا اس کے مریدین سے جو گلبرگہ یا دنیا کے اندر ہیں، اس سے کوئی پوچھے ظالم تو واقعہ تو سن لیا لیکن تم لوگ تو ہوتے ہو جاہل نرے، کیوں اگر تمہیں علم آ جائے تو تم وہابی ہو جاؤ؟ حقیقت ہے اگر ان جاہلوں کو علم آ جائے قرآن و سنت کا، یہ عالم ہو جائے تو یہ ہو جائیں گے، یہ وہابی ہو جائیں گے، یہ پھر لات مار دیں گے ان پیروں کو۔ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی تھی؟ بتاؤ ہم کو، آپ لوگوں میں کوئی جانتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی تھی؟ جی مکۃ المکرمہ میں ہوئی، لیکن کیا حالات تھے؟ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکی تھی۔ وہ سال سیرت کی اور تاریخ کی روشنی میں وہ سال عام الحزن کا سال قرار پایا، یعنی وہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حزن و ملال کا سال قرار پایا کہ پشت پہ جو ابو طالب چچا تھا بڈھا، جو قوم کے سامنے ایک دیوار تھا وہ بھی رخصت ہو گیا، اور گھر میں آ کر کے جو زخموں پہ پھائے رکھنے والی بیوی تھی خدیجۃ الکبریٰ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حمل کب قرار پایا؟ سوچیں آپ ذرا، اس خباثت دیکھیں اس مردود کی۔ خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے۔ نبوت ہجرت کے 3 سال پہلے، ہجرت کے 3 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوتی ہے، اور واقعہ یہ بیان کر رہا معراج کرنے گیا، سیب کھایا تو شہوت بڑھی تو خدیجہ سے ہم بستری کی۔ کہاں خدیجہ تھی جو حضور ہم بستری کرتے؟ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ باپ نبی کریم جب مکے کی گلیوں میں زخمی ہو جاتے اور زخم کھا کے بے ہوش ہو جاتے تو لوگ آ کے کہتے ننھی منی فاطمہ 5-4 سال کی تھی اس وقت، 4-5 سال کی تھی وہ،
ان سے کہتا تیرا بابا سڑک کے اوپر پڑا بے ہوش پڑا ہے. وہ جاتی اور اپنے باپ کے زخموں سے دھول صاف کرتی, پانی سے اسے دھلتی اور کہتی اللہ میرے باپ کو لوگ اسی لیے مار رہے ہیں کہ میرا باپ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی صرف عبادت کرو اور کسی کی پوجا اور پرستش نہ کرو. اس وقت حضرت فاطمہ موجود تھی, حضور کی معراج ہوئی, حضرت فاطمہ موجود تھی. اور یہ مردود خواجہ کہتا ہے کہ جب معراج میں گئے, سیب کھائے, شہبت بڑھی, تب خدیجہ سے صحبت ہوئی تو حمل ٹھہرا, تو آج جب میں فاطمہ کے تلوے چومتا ہوں, سونگھتا ہوں, تو مجھے وہ خدیجہ یاد آتی ہے. نعوذ باللہ. دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا, اگر یہی واقعہ آپ سن لو تو ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے, کتنی کرامت ہے. لیکن اگر تاریخ کا علم ہو آپ کو اور حقیقت کا پتہ ہو, سیرت کا, تو آپ جوتا نکال کے نہیں منہ پہ مارو گے ظالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کب ہوئی, خدیجہ کہاں تھی, فاطمہ پیدا ہو چکی تھی, اور تو یہ بات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ظالم. یہ وہ کتاب ہے جس کے لفظ لفظ پر کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ بات نہ بھولیے گا آپ, ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے. یہ علم لدنی ہے, یہ علم اور دیکھیں گستاخی دیکھیں, اس مردود کی گستاخی دیکھیں. اعلان نبوت کے 5 سال پہلے ہی حضرت فاطمہ پیدا ہو چکی تھی. کتنے سال پہلے یہ بھی یاد رکھو, حضرت فاطمہ اعلان نبوت کے 5 سال پہلے, یعنی جب اس وقت آپ کی عمر 35 سال کی تھی, حضرت فاطمہ پیدا ہو چکی تھی. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا جبکہ وہ پیدا ہو چکی تھی. اسی طرح سے کہتا ہے کہ ظہر کے نماز کے وقت ارشاد فرمایا, یہ عبارتیں وہ ہیں جو کسی ہماری کتاب میں لکھی ہوتی نا تو آج ہندوستان کے اندر تہلکہ مچ گیا ہوتا. محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے اس مملکت سعودیہ کو کفر و شرک کی گندگیوں سے پاک کیا, اور آج اللہ کی برکھا ہو رہی ہے, آج رحمت نازل ہو رہی ہے, اور آج دنیا اس کی طرف توجہ سے دیکھ رہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی امن و شانتی کا ملک ہے تو ایک مملکت سعودیہ عربیہ ہے, جو ایک پھول کی طرح خوشبو بکھیر رہا ہے پوری دنیا کے اندر. محمد بن عبد الوہاب نے کتاب لکھی رحمت اللہ علیہ, کتاب التوحید, شرک کے خلاف لکھی, بدعت کے خلاف لکھی. ہمارے ان قبر پرستوں کے پیٹوں پہ لات پڑ رہی تھی, ان کو کافر قرار دیا گیا. شاہ اسماعیل شہید دہلوی جو محدث ہند اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی تقویت الایمان, اور انہوں نے کہا کہ جس طرح تمام مسلمان مومن بھائی ہیں, حضور بھی مسلمانوں کے بھائی ہیں, تو ان خبیث بریلویوں نے, ان ناہنجار اور بدبخت قبر پرستوں نے پورے ہندوستان کو اپنے سروں پہ اٹھایا ہوا ہے اور کہا یہ وہابی کافر ہیں, یہ ہیں. دیکھ اپنے پیر کی بات, کیا کہہ رہا ہے تیرا پیر اپنی کتاب اس جوامع الکلم کے اندر, اور کس طرح کی گستاخی کر رہا ہے. اگر یہ عبارت کسی اور کی کتابوں میں ہوتی تو پتہ نہیں کیا, جبکہ وہ گستاخیاں ان کتابوں میں موجود بھی نہیں ہیں, اور تو آج ہمیں لان و تان کر رہا. مردود, دیکھ اپنا چہرہ دیکھ اس آئینے میں. یہ لکھتا ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت ارشاد فرمایا, یہ خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ شریف والے نے, کہ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ولی کا ایسا علم ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ ہو. یہ گستاخی نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توہین نہیں ہے. ولایت کو, ولی کو تو نبی سے آگے بڑھانا. مردود, تو کافر ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر اس کائنات میں, دونوں جہان میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. اور یہ مردود کہہ رہا ہے کہ کسی ولی کو ایسا علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کو علم ایسا علم ہو جو نبی کو بھی نہ علم ہو. اور اسی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ کسی ولی کو وہ علم ہوتا ہے جو نبی کو بھی نہیں ہوتا ہے. جوامع الکلم حصہ اول 150 اور اسی طرح سے 215. اسی طرح سے یہی گمراہ کن عقیدہ ہے جس میں نبوت کے اوپر ولایت کی برتری ثابت کی جاتی ہے. چنانچہ کہتے ہیں, یہی ابن عربی ہے, سارے صوفیوں کا سردار ہے یہ خبیث, اور مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات میں, اسی طرح سے فتاوی افریقیہ میں بڑے ہی شیخ کبیر اور کبریت احمر کے نام سے اور رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس مردود کو یاد کیا ہے. ظاہر ہے شیطان اولیاء الشیطان ہیں, یہ شیطان کا دوست ہوتا ہے, یہ بھی شیطان وہ بھی شیطان. چنانچہ یہ کہتے ہیں الولایت افضل من النبوہ, ولایت جو ہوتی ہے یہ نبوت سے افضل ہوتی ہے.
نعوذ باللہ۔ مسلمانوں یہ کیا ہے؟ یہ اگر ان کے راز، اگر ان کی لنگی، اگر ان کے گند کوئی نہ دکھائے تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑے ولی اللہ اور بہت بڑے سنی، اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، سنی پالے سنت والجماعت۔ یہ سنت، یہ منہ مسور کی دار گدھا چلا ہے گھوڑے کا روپ لینے۔ یہ کہہ رہے ہیں، سنو، کہہ رہا ہے یہی پیر کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، ہر رات ایک بیوی سے 9 مرتبہ مقاربت فرماتے تھے، نعوذ باللہ۔ دیکھو اس خبیث کو، ہر رات میں ایک بیوی سے 9 مرتبہ صحبت کرتے تھے، یعنی 9 کو 9 میں ضرب دیں کتنا ہوتا ہے؟ 81 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ جو ہے ہر بیوی سے جمع کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ خبیث کی یہ دسیسہ کاری خواجہ بندہ گیسو دراز، جس کی قبر کو تم چاٹتے ہو، جس کی قبر کی دھول اور خاک چاٹتے ہو، یہ رافضی اور شیعہ تھا، یہ گستاخ رسول اور کافر تھا۔ اس کی کتاب کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اگر یہ اس کی کتاب ہے جوامع الکلم، اور یقیناً ہے باقاعدہ حیدرآباد کے اندر، گلبرگہ کے اندر جب اس کتاب کے اوپر نقد چھپی تو پورے زلزلہ آ گیا، اور آج اس بیچارے کو جو خود جامعہ نظامیہ کا فارغ ہے اس کو کافر اور مرتد قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سنیں آپ، یہ بات نہ تو کسی روایت میں موجود ہے اور نہ ہی عقلاً یہ بات درست ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے یہ خبیث کیا کہتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کس انداز سے یہ رافضی شیعہ خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ والا کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ بدبخت ابو جہل سے راستے میں ملاقات ہو گئی تو وہ دوڑا اور اس نے آپ کو چند دھکے دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل گر پڑے، اس نے طاقت قوت کے ساتھ چند لاتیں ماری اور چلا گیا۔ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنے اعلیٰ پیمانے پہ یہ عاشقان مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ اس بدبخت نے کیا کری؟ چند لاتیں ماری اور چلا گیا۔ کس کافر کی یہ مجال تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے لات مارے؟ یہ مردود کس طرح سے گستاخی کر رہا ہے ہمارے نبی کے ساتھ خبیث، جس کے جسم کے اوپر مکھیاں بھی نہ بیٹھیں، اس کو ایک بدبخت ابو جہل کافر لات مارے۔ اس طرح کے بیانات یہ کمینہ اپنی کتابوں کے اندر دیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا ولی اللہ ہمارے ہندوستان کے لوگ اور یہ جو ہے پیر پجارے اور لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈانکے ڈالنے والے کر رہے ہیں۔ چنانچہ اور کہتا ہے اور بہت باتیں ہیں۔ یہ گستاخیاں، اگر ایسی گستاخی تو شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، ایسی گستاخی تو شاہ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نہیں کی، صرف حدیث کے ترجمے کیے تو ان مردودوں نے انہیں کافر قرار دے دیا۔ اور یہ اپنے پیر کو، جس نے اپنی کتاب جوامع الکلم کے اندر اس طرح سے گستاخانہ باتیں لکھی ہیں، اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو کیا کہا جائے؟ مسلمانوں تم خود فیصلہ کرو، یہ تمہاری عدالت میں یہ فیصلہ ہے، تم خود فیصلہ کرو۔ اور پھر دیکھو، اور یہ چاول کا، یہ دیگ کا وہ ایک چاول ہے جو میں نمونے کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس طرح کی ہندو پاک کے اندر نہ جانے کتنے مزارات کے جو صوفیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو گند پھیلائی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ چنانچہ اب کیا میں بتاؤں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ گستاخی رہی۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ چنانچہ روز دوشنبہ 14 رمضان سن 802 ہجری کی مجلس میں جوامع الکلم حصہ دوم 200